جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور تابعدار بندوں کی آرام گاہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے۔ کچھ بطور نمونہ آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کیا چیز ہے۔ لغت میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں، سایہ بھی ہوتا ہے، درخت اور پھول بھی ہوتے ہیں، فرحت بخش ہوا بھی ہوتی ہے، پانی کا انتظام بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات اور ملا لو کہ وہ باغ خدائی باغ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں اور امیروں کے باغ ہوتے ہیں، اور ان میں ہر طرح کا سامان راحت بھی بخوبی ہوتا ہے، اور عجیب عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محلات وغیرہ کے علاوہ عجائب خانہ بھی ہوتا ہے، کسی کے باغ میں سیر گاہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سمجھو کہ خدا کا باغ کیسا عالیشان ہوگا، جس کے حاصل کرنے کی خدا نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ جنت کوئی معمولی باغ نہیں ہے، بلکہ اس میں عجیب و غریب سامان ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت نفیس ہیں۔ جنت کی نعمتوں کو حدیث شریف سے معلوم کیا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حوروں کے سر پر ایسے نفیس دوپٹے ہیں کہ اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین ہیں کہ 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی ان کا بدن جھلکتا ہے۔ جنت کی مٹی جواہرات اور مشک کی ہے۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ تعریف ہے کہ جس نے اس میں سے ایک دفعہ پانی پی لیا، اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور کمال یہ ہے کہ بغیر پیاس کے بھی اس کو پیئیں گے تب بھی اس میں مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت تو مزہ آتا ہے، لیکن بغیر پیاس کے مزہ نہیں آتا۔ جنت کے پانی کی یہ شان ہے کہ ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف جاتی رہے گی، مگر جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ آئے؟ اسی پر تمام نعمتوں کو سمجھ لو کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا چیز ہیں۔ دیکھو اس قدر فرق ہے کہ یہاں کی تمام غذائیں تھوڑی ہی دیر میں بدبو پخانہ بن جاتی ہیں، جس کی بدبو سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ جنت میں جتنا چاہے کھا لو، ایک ڈکار خوشبودار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ خوشبودار پسینہ آ جائے گا اور سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف ہوگی اور نہ پخانہ کی، اور نہ ہیضے کا اندیشہ، نہ بد ہضمی کا ڈر۔ وہاں کے آرام میں تکلیف کا نام بھی نہیں۔ غرض یہ کہ جنت میں ہر وقت خوشی ہی رہے گی، ایسی خوشی کہ دنیا میں اس کا خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت آسمان پر ہے، اور اس کے اوپر تلے 8 درجے ہیں اور 8 ہی دروازے ہیں، یعنی 8 جنتیں ہیں۔ اس کی خوبیاں عقل سے باہر ہیں۔ جو اللہ کا پیارا اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی نہ نکالا جائے گا۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوگے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ مسلم شریف۔ جنت میں نہریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جس جنت کا وعدہ تابعدار بندوں سے کیا ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ اس میں بہت سی نہریں اور ایسے پانی کی ہیں کہ جس میں ذرہ بھر بھی فرق نہ آئے گا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرہ بھر بھی بدلا نہ ہوا ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب پاک کی ہیں جو پینے والے کو مزیدار معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑی رحمت ہوگی۔ کیا ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور نافرمان بے ایمانوں کو پکتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا؟ وہ پانی آنتڑیوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سورہ محمد۔ جنت میں حوریں اور خادم۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور بہتر حوریں ملیں گی اور 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، اور دنیا کی بیویاں حسن و جمال میں نماز روزہ ادا کرنے کی وجہ سے حوروں سے افضل ہوں گی، اور جنت میں اولاد پیدا نہ ہوگی اور نہ کوئی جنت میں اولاد پیدا ہونے کی خواہش کرے گا۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اسی وقت حامل رہ کر بچہ پیدا ہوگا اور گھڑی بھر میں جوان ہو جائے گا۔ جنت میں اولاد سے ملنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن جنتیوں کی اولاد دنیا میں مر گئی ہوگی وہ اپنی اولاد کو یاد کریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے جگر کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ ہم نے ان کو گود میں پالا تھا اور وہ بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کی رضامندی کے لیے صبر کیا، اب ہم کو ان سے ملا دیجئے۔ اسی وقت بچے مل جائیں گے۔ بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے مرنے پر صبر کیا تھا، اس لیے ہم تم کو مل گئے، ورنہ ہم تم کو نہ ملتے۔ جنت میں پھل اور گوشت۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت والوں کو ان کی مرضی کے موافق میوے ملا کریں گے، اور پرندوں کے گوشت ان کی مرضی کے موافق ملا کرے گا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، جن کو موتی کی طرح بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان اچھے عملوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ سورہ واقعہ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ محبوب خدا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتی بندو، تم کچھ اور زیادہ انعام چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، پروردگار، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور ہر طرح سے نعمتیں بخشیں اور دوزخ سے نجات دی، اب تو یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور سب جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے سامنے ہیج سمجھیں گے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار مبارک ہے۔ اے اللہ، میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے دیدار کا شوق۔ دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ خدائی جیل خانہ ہے۔ اس کو خدا نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کی سزا کے واسطے بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ اور بچھو، ہتکڑیاں، زنجیریں وغیرہ سب آگ ہیں، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے کہ اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد، بیوی، عزیز و اقربا اور مسلمانوں کو بلکہ کافروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے، دین کا علم سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھا دے، عالموں سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کرے، ورنہ دوزخ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے۔ دوزخ کہاں پر ہے؟ دوزخ زمین کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہیں۔ ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے درجہ الگ الگ ہے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 70 حصے زیادہ تیز ہے، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں جا کر اس کے نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پخانہ کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا ہے، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکایا گیا تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے۔ دوزخ میں آگ کے جوتے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے اور ان کی آنچ کی تیزی سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہیں، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے گی، اور بچھو خچر جیسے ہیں، اگر وہ بچھو ایک دفعہ ڈنگ مارے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا۔ اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا، آمین اللہم آمین۔ دوزخ کا ایک بھاری سانپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جریس ہے، اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس سے پوچھیں گے کہ دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ اول نماز نہ پڑھنے والا، دوسرے زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرے سود لینے والا، چوتھے شراب پینے والا، 5ویں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں گھسے گا، اور دوزخ سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرم اور ایک سرد۔ جب دنیا میں گرمی سردی ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوزخ کی چیخ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دوزخ کو قیامت کے روز میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70 بازو ہوں گے، اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کی چنگاریاں محل جیسی ہوں گی۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن و انسان بلکہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ڈر جائیں گے، اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کو کچھ مدد کر سکے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب امتی امتی فرمائیں گے، یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت کی اور کیا چاہت ہے امت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوزخ کا آنا اور دوزخ کی خبر لانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین آئے، مگر ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل آج یہ اداسی کیسی؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے، بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے 7ویں طبق کے نیچے پہنچ جائیں۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر کوئی دوزخ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپیٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین، کون کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہری میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان، اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہے، اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، نمرود، قارون، شد وغیرہ جائیں گے اور اس کا نام حاویہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، ان کا نام حجیم ہے۔ تیسری دوزخ میں سائبین، تاروں اور آگ وغیرہ کے پوجنے والے جائیں گے، ان کا نام سقر ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابع دار جائیں گے، اس کا نام لظہ ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، ان کا نام حتمہ ہے۔ چھٹی دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے اور اس کا نام سعیر ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امین
7ویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، ان میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا حال کچھ نہ پوچھیے۔ آپ نے فرمایا کچھ تو بیان کرو۔ عرض کی کہ اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہوں یا عورت، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر گھبرا گئے اور روتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ابا جان، مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان، یہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے وہ کیا صدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ ارشاد فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ مجھے پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ننگا سر کر کے سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی، تب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا۔ ہمیں اپنے گناہوں پر اترانا نہیں چاہیے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اپنی امت سے اور ہماری تکلیف سے کہ آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا تھا۔ کوئی بھی ایسا غم خوار نظر نہیں آتا، اور آپ کی صاحبزادی کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتی ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ مرد اور عورت جو آپ کی تابعداری کر کر آپ کو خوش کرے۔ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں ہمارے عمل پیش کیے جاتے ہیں، جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں آپ کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔